کسی کو رشوت دیتا ہے تو کیا یہ رشوت دینا جائز ہے؟ آج کل ہوتا یہ ہے کہ سرکاری ملازمین سرکاری جگہ خالی ہے، لیکن جب تک وہ رشوت نہیں لیتے ہیں جو اس کا مستحق ہے اس کو یہ ملازمت نہیں دیتے ہیں، تو کیا ملازمت حاصل کرنے کے لیے رشوت دینا جائز ہے؟ اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ جواب: اولاً یہ جاننا چاہیے کہ رشوت کا دینا اور لینا دونوں ہی حرام ہے۔ یہ اس کی حرمت کا تو نص قطعی سے ثبوت ہے۔ قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس کے تحت جو بڑی تفصیلی عبارت ہے، اور سورۃ النساء آیت نمبر 29 کے اندر جو ہے اس کو نقل کیا، اور بھی مختلف جگہ پر جو ہے اس کو نقل کیا ہے، سود کی آیت جو ہے۔ پھر ترمذی میں ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی، یہ بڑی مشہور حدیث ہے اس سلسلے میں۔ پہلے جلد صفحہ 248 ابواب الاحکام باب ما جاء فی الراشی والمرتشی کے تحت یہ سب بحث جو ہے دیکھ سکتے ہیں وہاں۔ اصل مسئلہ یہ ہے، البتہ اگر کسی شخص میں کسی کام کرنے کی پوری اہلیت اور اصلیت اور صلاحیت موجود ہو کہ جس ڈپارٹمنٹ میں سرکار نے ملازمت کے لیے سیٹ کا انتظام کیا ہے اس کو بخوبی بحسن خوبی اور اس کی اہلیت اس کے اندر موجود ہے ادائیگی کی، مگر جو متعلقہ افسران ہے، آفیسر ہے، یہ بغیر رشوت لیے اس شخص کو ملازمت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو فقہاء کرام یہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی دوسرے روزگار کی صورت اس شخص کو میسر بھی نہیں ہے تو ایسا شخص اس مجبوری کی حالت میں رشوت دے کر کے اس ملازمت پر بحال ہو سکتا ہے، اس کو اس ملازمت کو حاصل کرنے کے لیے رشوت دینا پڑے تو اس کے لیے یہ رشوت دینا جائز ہے۔ امید اللہ سے اس طریقے کی لگانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے مواخذہ اس سلسلے میں نہ کرے، اور پھر جو ہے اللہ سے توبہ استغفار کرتا رہے۔ البتہ رشوت لینے والے آفیسر کے لیے یہ رشوت کا لینا حرام ہوگا، لیکن دینے والے کے لیے اپنی مجبوری کی صورت میں دینا جائز ہوگا، اور اس سے اس ملازمت کو جو حاصل کیا ہے اس سے اس کی حاصل شدہ آمدنی جو ہوگی وہ ناجائز اور حرام نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ کے سامنے توبہ استغفار بھی کرتا رہے، اور پھر جو ہے اللہ سے امید رکھے کہ اللہ جو ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بہر صورت یہ بڑی تفصیلی بحث ہے، اس کے اندر اور بھی شامیہ وغیرہ کے اندر تفصیلی بحث کی گئی ہے۔ در مختار کے اندر ہے الرشوت اربعۃ اقسام، اس میں سے تیسری قسم یہ ہے الثالث اخذ المال لسوا امره عند السلطان دفعا للضرر، یہ اس کے تحت جو ہے لمبی عبارت نقل کی ہے 8ویں شامیہ کے اندر 8ویں جلد صفحہ 33 پر۔ بحر الرائق کے اندر بھی اسی طریقے سے دفع الرشوت کے تحت جو ہے نقل کیا 6 جلد 441 صفحے پر۔ فتاوی محمودیہ جو کراچی جامعہ فاروقیہ کراچی کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے 18ویں جلد صفحہ 455 اور 56 پر بھی اس کو نقل کیا ہے۔ قرآن پاک کی آیت جو میں نے پڑھی تھی شروع میں، اس کے تحت احکام القرآن للجساس کے اندر بھی اس کو کچھ تفصیلی بحث نقل کی ہے۔ الرشوت وهو الذي يرشو السلطان للدفع ظلمه عنه، اس کے تحت جو ہے نقل کیا ہے، وہاں عبارت دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری جلد احکام القرآن للجساس کی دوسری جلد صفحہ 541 پر، اور کیا نام ہے مطلب فی وجوہ الرشوہ کے تحت الاشباہ والنظائر جو ابن نجیم کے اس کے اندر الضرورات تبیح المحظورات کے قاعدے سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے، پہلی جلد صفحہ 307 پر اس کو نقل کیا ہے۔
محقق و مدلل جدید مسائل کی دوسری جلد صفحہ 421 پر بھی اس کو نقل کیا، مسئلہ نمبر 345 پر ان تمام کتب کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ بہر صورت اگر کوئی آدمی کے اندر اس کی اہلیت موجود ہو، وہ اگر رشوت دے کر کے ملازمت حاصل کرتا ہے تو اس کے لیے ملازمت کو حاصل کرنا جائز ہے۔